ہر ایک شخص قابل نہیں محبت کے، ہر ایک شخص قابل نہیں محبت کے، ہر ایک شخص گوایا اسی خیال کے ساتھ۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں۔ جہاں پہ چھوڑا تھا آبجیکٹیو کوشچنوں میں وہیں سے آگے بات کریں گے، اور اس سے پہلے کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھے تو پلے لسٹ میں وزٹ کیجیے اور ساری ویڈیو آپ کو ملے گی۔ یہ ویڈیو نمبر 161 ہونے والی ہے۔ آج کا پہلا سوال دیکھیے، ان میں سے کس شاعر کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا؟ تو امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے معلوم ہونے چاہیے۔ اردو میں 4 لوگوں کو گیان پیٹھ اور 2 لوگوں کو سرسوتی سمان ملا ہے۔ یاد رکھیے کہ گیان پیٹھ کن کو ملا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلے ملا تھا وہ فراق کو ملا تھا 1969 میں۔ کس کتاب پہ ملا ہے؟ تو گل نغمہ پہ۔ اس کے بعد میں ہے قرۃ العین حیدر کو ملا ہے۔ اس کے بعد قرۃ العین حیدر کے بعد میں علی سردار جعفری کو ملا ہے، اور پھر شہریار کو سب سے آخر میں۔ سرسوتی سمان میں سب سے پہلے جو ہے وہ شمس الرحمن فاروقی ہیں، اور اس کے بعد میں آل احمد سرور کو سرسوتی سمان ملا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو یاد رہنا، اس میں آنسر آپ کا فرسٹ صحیح ہونے والا ہے۔ اس کے بعد میں کل جو میں نے ویڈیو پڑھایا تھا، جب اس کے کوشچن آبجیکٹیو پڑھائے تھے، تو اس میں تشبیہ جو تھا اس کے ارکان میں نے 4 بتا دیے تھے، وہ غلط تھا۔ یاد رکھیے گا 5 ہیں، یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس کو صحیح کیجیے گا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، درجہ ذیل میں سے چک بست کا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ برج نارائن چک بست کا شعری مجموعہ کون سا ہے، وہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ چک بست کے بارے میں یہ بہت بڑی بات جو خاص ہے وہ آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ چک بست اور شرر کے بیچ میں ایک معرکہ ہوا تھا گلزار نسیم مثنوی کو لے کر کے۔ تو اسی کو گلزار نسیم اور چک بست کے بھی جو معرکہ ہوا اس مثنوی کو لے کر، وہ 1905 میں شائع ہوا۔ یہ کتابی صورت میں یہ آپ کو اچھے سے یاد رکھنا چاہیے، اور پوچھا یہ بھی جا سکتا ہے کہ 1905 میں گلزار نسیم کو کس نے شائع کیا تھا؟ تو یہ آپ کا جواب یہی ہوگا، برج نارائن چک بست۔ امید کرتا ہوں اتنی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی چک بست کے بارے میں کیا ہے کہ چک بست کی تمام نظمیں کیسی ہیں؟ تو حب الوطنی اور شخصی مرثیہ گو شاعر ان کو مانا جاتا ہے، برج نارائن چک بست کو۔ 1882 کو فیض آباد میں یہ پیدا ہوئے۔ انتقال ان کا 1926 رائے بریلی میں ہوا تھا۔ تو رائے بریلی میں ان کا انتقال اور پیدائش ان کی فیض آباد میں ہوئی تھی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ دوسری بات، چک بست جو ہیں، اس میں پہلی بات یہ سوال کا آنسر امید کرتا ہوں سبھی کا صحیح ہوا ہوگا۔ پہلے سوال کا آنسر دیکھ لیجئے۔ اس میں آپ کا آنسر صحیح ہوگا خاک وطن۔ خاک وطن جو ہے وہ ان کا شعری مجموعہ ہے۔ خاک ہند اگر پوچھ لی جائے کس کی نظم ہے، تو جاں نثار اختر کی نظم کا بھی نام آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ان کا جو ایک اور شعری مجموعہ ہے صبح وطن۔ بہرحال یہ خاک وطن جو ہے وہ شعری مجموعہ ان کا مانا گیا ہے یہاں پہ، چونکہ خاک وطن نہیں بلکہ اس طرح ایک ان کی یہ نظم ہے، اور خاک وطن جو ہے وہ صبح وطن جو ہے وہ شعری مجموعہ ان کا مانا جاتا ہے۔ شعری مجموعہ جو صبح وطن ہے اس میں ان کے جو ہیں وہ 5 حصے ہیں شعری مجموعے کے۔ پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا، اس طرح سے اس میں۔ اور صبح وطن میں اگر پوچھا جائے ان کا جو شعری مجموعہ ہے اس میں 45 نظمیں ہیں، یہ بات بھی ایک آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ دوسری چیز آپ کو ان کے بارے میں یاد رہنا چاہیے کہ جو ان کا مجموعہ آیا تھا یہ 1925 کے آس پاس میں مانا جاتا ہے آیا ہے۔ تو صبح وطن کے بارے میں یہ اتنی چیزیں آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اور یہ خاک جو ہند ہے، یہ خاک وطن یہاں پہ شعری مجموعہ دیا، یہ خاک ہند کے نام سے بھی ان کا ایک یاد رکھیے گا۔ چک بست جو ہیں ان کی نظم ہے خاک ہند، جو مجموعہ صبح وطن میں ہی شامل ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اگر صبح وطن میں پوچھا جا سکتا ہے اور یہ ایک چیز اور یاد رکھیے، وہ سب سے پہلی نظم ہے صبح وطن کی، یعنی صبح وطن جو مجموعہ ہے اس کی خاک ہند سب سے پہلی نظم ہے۔ آگے دیکھیے، صبرس کا سن تصنیف کیا ہے؟ تو صبرس جو ہے وہ ہجری میں انہوں نے پوچھ لیا ہے، یاد رکھیے گا۔ عموماً تو ان کے سن پوچھتے ہیں، لیکن اب ہجری بھی پوچھنے لگے، اور ہجری آپ کی اس میں صحیح ہوگی 1045، یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے۔ صبرس کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں جو پہلے ہی
اور بھی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آگے دیکھیے، گلوں میں رنگ بھرے واد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اس پہ کئی بار میں نے بات کی ہے اور تھوڑا سا اور آج بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس کو شعر کو کئی بار میں نے پڑھا ہے۔ پہلی بات تو یہ شعر کس کا ہے؟ تو فیض کا ہے، یاد رکھیے گا۔ فیض کی پیدائش آپ کو معلوم ہے، انتقال کس شہر میں ہوا اس پہ غور کیجیے گا، لاہور میں ہوا تھا۔ ان کا انتقال یاد رکھیے گا۔ استاد ان کے یاد رکھیے، فیض کے استاد کا نام آپ کو اگر پوچھا جائے تو ابراہیم میر کے نام سے ان کے استاد تھے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں فیض کے بارے میں بتایا تھا، جو فوج ہوتی ہے آرمی کہ اس کے کئی عہدوں پر رہے تو اس کا کرم یاد رکھیے گا، پہلے کیپٹن بنے، پھر اس کے بعد میں میجر بنے اور آخر میں کرنل بن کر کے ریٹائرڈ ہوئے تھے اس سے۔ نقش فریادی جو ہے ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے فیض کا، جس کا دیباچہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے مقدمہ کس نے لکھا تھا، تو وہ آپ کا یاد رکھنا ہے، نون میم راشد کا نام یاد رکھیے، نون میم راشد نے اس کا دیباچہ لکھا۔ اس کے بعد میں ماہو سال آشنائی، ماہو سال آشنائی جو ہے وہ یاد رکھیے گا، تو یہ ماہو سال جو ہے وہ یاد رکھنا ہے آپ کو۔ اس کی اشاعت پوچھی جا سکتی ہے تو 1980 ہے، ماہو سال کی یاد رکھیے گا، 1980 میں یہ شائع ہوا ہے۔ دوسری چیز یاد رکھیے گا کہ نظم ہے صبح آزادی، کئی بار پوچھی گئی ہے، فیض کی ہے۔ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے یہ کس ان کے مجموعہ میں شامل ہے، تو دست صبا میں یہ شامل ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور اس میں کل ملا کر کے 25 مصرے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا اسی نظم میں، دست صبا کی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مثنوی سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ تو اگر سحر البیان پوچھی جا رہی ہے تو آپ کا آنسر صحیح ہوگا، بحر متقارب میں لکھی گئی ہے۔ گلزار نسیم پوچھا جاتا ہے تو بحر حجز کا نام اچھے سے یاد رکھیے گا۔ اور دوسری چیز ہے کتب مشتری جو لکھی گئی ہے، کتب مشتری وہ بھی بحر حجز میں لکھی گئی ہے۔ اگر اس کے علاوہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے وکٹ کہانی کس بحر میں ہے، تو وہ بحر متقارب میں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھیے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام کس شاعر کا نظم ہے؟ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں کے نام سے ایک نظم ہے، کس نے لکھی ہے؟ جوش ملیح وادی نے۔ جوش ملیح وادی پر بھی کئی بار ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں، خاص طور سے ان کی خود نوشت ہم پھر آج بات کریں گے، کل بھی بات کی تھی۔ خود نوشت یادوں کی بارات 5 حصوں پر ہے، جس میں آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا، پہلا حصہ چند ابتدائی باتیں ہیں، دوسرا حصہ میرا خاندان ہے، اور تیسرے حصے میں میرے چند قابل ذکر احباب ہے، تیسرے میں انہوں نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہے، چوتھے میں اپنے دور کے عجیب ہستیاں، نامور جو ہستیاں تھیں ان کا ذکر ہے، اور پانچویں میں انہوں نے اپنی معشوقاؤں کا ذکر کیا ہے۔ قریب 18 معشوقائیں انہوں نے اپنی معشوقاؤں کا ذکر کیا ہے اس 5ویں حصے میں، یہ آپ کو یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کہ جوش ملیح وادی جو ہیں، جوش ملیح وادی کا مجموعہ ہے نقش و نگار، اس کا مقدمہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کس نے لکھا ہے، تو جو ہے لطف الدین احمد نے اس کا مقدمہ لکھا تھا، یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ سوال ہے، جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، تو امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہوگا۔ دیکھیے اگر 6 پوچھا جاتا ہے تو یہ ہے، 3 پوچھا جاتا ہے تو یہ ہے، یہ 4 مصروں کی ہے، یہ 8 مصروں کی ہے۔ یہاں سے آپ کو ایسے یاد رکھیے گا، پہلے مسدس 6، مثلث 3، مربع 4، مسمن 5، اور مسمن کی جگہ پہ مسمت کر دیا جائے تو اس میں مسمن میں 8 مصرے، اور اگر اسی چیز کو جو ہے مسمت کر دیا جائے تو اس میں بھی 8 ہوتے ہیں، لیکن نظموں کی مختلف حیتوں کے مجموعے کا نام ہے مسمت۔ اگلا سوال ہے، محسن کاکوربی کا تاریخی نام کیا تھا؟ تو محسن کاکوربی کا تاریخی نام جو ہے ہر حال میں یاد رہے، یہ آپ کا آنسر صحیح ہوگا، منظور الہی۔ محسن کاکوربی جو ہے ذوق اور سودا اور ذوق کے بعد سب سے اہم قصیدہ گو مانے جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بہت زیادہ قصیدے نہیں لکھے، لیکن قصیدے میں ایک نیا رنگ انہوں نے لانے کی کوشش کی ہے، وہ یہ کہ ہندو میتھالوجی کے ذریعے مسلم جو ہے مذہب اسلام جو ہے اس کو پرکھنے اور اس کا انالیسس کر کے قصیدے کے پیرائے میں رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور عموماً انہوں نے نعتیہ قصیدے لکھے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں چیزیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ محسن کاکوربی کے بارے میں یاد رکھیے 1905 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔
امیر مینائی کے یہ شاگرد ہیں۔ اس کے بعد میں ہے ناسک کس دبستان کے شاعر ہیں؟ آسان سا سوال ہے، ناسک دبستان لکھنؤ کے شاعر ہیں۔ ناسک ہیں انشاء اللہ خان انشا ہیں، اور اس کے بعد میں جرات ہیں، جرات کو بھی اس میں لکھنؤ میں مانا جاتا ہے۔ دبیر ہیں، انیس ہیں، یہ تمام نام جو ہیں وہ دبستان جو ہے لکھنؤ کے شعراء میں آنے جاتے ہیں۔ باقی دیکھیے یہ چاروں دبستان مانے جاتے ہیں، چاروں دبستان، لکھنؤ بھی دبستان ہے، رامپور بھی دبستان ہے، اور عظیم آباد بھی دبستان ہے۔ عظیم آباد دبستان کا شاعر مانا جاتا ہے شاد عظیم آبادی کو سب سے اہم۔ سوال ہے، اکبر الہ آبادی نے اپنی طنزیہ شاعری کے ذریعے اردو کی کس تنظیم شخصیت پر اعتراض جو جتایا تھا وہ بتانا ہے۔ اکبر الہ آبادی مخالف کس کے تھے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو اکبر الہ آبادی کس کے مخالف ہیں؟ بہت آسان سا سوال ہے، اور ایسے سوال آپ سے غلط نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری چیز یاد رکھیے گا اکبر الہ آبادی کے بارے میں کچھ خاص باتوں پہ بات کریں گے۔ پیدائش اکبر الہ آبادی کی بہت دن سے نہیں بات کی ہے، تو 1846 میں پیدا ہوئے، یہ ایک چیز۔ دوسرا الہ آباد میں ہی پیدا ہوئے، انتقال الہ آباد میں 1921 میں ہوا، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اکبر الہ آبادی کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا، اکبر الہ آبادی کے جو شاعری کے استاد ہیں وہ غلام حسین جو وحید کلکتبی تھے، الہ آبادی تھے، وہ ان کے استاد تھے شاعری میں۔ اس کے بعد میں گاندھی نامہ ان کی مشہور ایک نظم ہے، گاندھی نامہ۔ اس کے بعد ہے گاندھی نظم، صرف اگر پوچھی جائے کس کی ہے تو وہ طلوق چند محروم کی بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ گاندھی نامہ کس کی ہے تو وہ یاد رکھیے گا اکبر الہ آبادی کی ہے۔ اردو کا ادبی گاندھی کسے کہا جاتا ہے تو نون میم راشد کو۔ یہ تمام موٹے موٹے جو فیکٹ ہیں یاد ہونے چاہیے۔ تو 371 بند ہیں اس گاندھی نامہ میں، یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ دوسری چیز، ان کا رقعت اکبر جو ہے پوچھا جا سکتا ہے کس نے ترتیب دیا ہے، تو رقعت اکبر جو ہے اس کو ترتیب دینے کا کام محمد ہمایوں نصیر نے کیا ہے، یہ آپ کو یاد رہے۔ ان کی کلیات جو ہے وہ 4 حصوں پہ ہے۔ اکبر کی کلیات اکبر جو ہے وہ کتنے حصوں پر ہے تو 4 حصوں پر ہے، یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ دوسری بات اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ ترتیب اس کو کس نے دیا ہے تو نارنگ ساخی نے جو ہے وہ اس کو ترتیب دیا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال ہے درجہ ذیل میں سے، تو اس میں جو ہے سوال کا آنسر نہیں دیا، سر سید صحیح ہوگا، سر سید کے خلاف تھے۔ درجہ ذیل شعراء میں سے کس کا تعلق پیشہ وکالت سے ہے تو وکالت کرنے کا کام ان میں سے کون کرتا ہے؟ امید کرتا ہوں بہت آسان سا سوال ہے اور سبھی کا صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کا آنسر صحیح ہوگا، چکبست جو تھے یہ وکیل تھے، اور وکالت کی ہی وجہ سے یہ جو ہے رائے بریلی گئے تھے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا تھا اسٹیشن پہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج اقتل جیا جائے نا۔ یہ شعر کئی بار میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہونا چاہیے۔ تو یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ یہ ہے قلی قطب شاہ۔ قلی قطب شاہ کا نام یاد رکھیے گا، قلی قطب شاہ کا دور اور گولکنڈہ کا یہ ہے، اور عادل شاہی دور میں جو بیجاپور کا تھا بادشاہ، اس میں ابراہیم عادل شاہ ثانی ان کا دور اور قلی قطب شاہ کا دور ایک ہی دور ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بعد میں ابراہیم عادل شاہ ثانی کا جب لڑکا محمد عادل شاہ گدی پر بیٹھا، اور ادھر قلی قطب شاہ کا لڑکا محمد قطب شاہ بیٹھا، تو محمد قطب شاہ نے عادل شاہ کے جو لڑکا تھا اس سے اپنی لڑکی کی شادی کی تھی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ دیکھیے آہنگ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آہنگ 9 اگر پوچھا جائے تو بہت آسان سا سوال ہے، اس میں آپ سے صرف یہ پوچھا گیا آہنگ کس کا ہے، تو آہنگ جو ہے وہ نظموں کا مجموعہ ہے مجاز لکھنوی کا، اور آہنگ 9 اگر پوچھ لیا جاتا تو وہ ہے اختر الایمان کا، لیکن وہ بھی نظموں کا ہی مجموعہ ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ گمان کا ممکن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ گمان کا ممکن جو کس کا شعری مجموعہ ہے، اس پہ بھی خوب بات میں نے کی ہے، لیکن پھر بھی ایک بار یاد رکھیے گا، گمان کا ممکن جو شعری مجموعہ ہے وہ ہے نون میم راشد کا۔ نون میم راشد کی پیدائش آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور انتقال آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔
پیدائش جو ان کی ہوئی تھی وہ ہوئی ہے 1910 میں، اور انتقال ان کا جو ہے پنجاب میں ہوئی تھی پیدائش، اور انتقال ان کا 1975 میں لندن میں ہوا ہے۔ انتقال خاص طور سے یاد کریے لندن میں۔ شعر و حکمت جو رسالہ ہے اس سے یہ جڑے رہے، اور حیدرآباد کا جو رسالہ ہے اس نے شمارہ نمبر نون میم راشد کے لیے جاری کیا تھا، یاد رکھیے، اور 1971 کی یہ بات ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز کہ سب سے پہلا ان کا شعری مجموعہ ماورا ہے، دوسرا ایران میں اجنبی ہے، یہ ترتیب پوچھی جاتی رہتی ہے، پھر تیسرا لا انسان ہے، اور چوتھا ان کا گمان کا ممکن ہے۔ تو یہ مجموعہ جو ہے وہ چوتھا ہے ان کا۔ مشہور نظمیں ان کی رخصت ہے، انسان ہے، گناہ اور محبت ہے، ایک دن ستارے، میری محبت جواں رہے گی، انہی کی نظم کا نام ہے۔ شاعر کا ماضی، اس طرح سے بھی ایک ان کی نظم ہے۔ شرابی، انتقال، اجنبی عورت، خودکشی، حسن، یہ عہد وفا، یہ ساری رقص، یہ ساری نظمیں جو ہیں وہ نون میم راشد کی ہیں، جو آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ سوال ہے بقولی کا قصہ کس مثنوی میں لکھا؟ تو بقولی جو ہے اس کا قصہ کس میں لکھا ہے؟ امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہوگا۔ گلزار نسیم میں اس کا لکھا گیا ہے۔ اگر قصہ پوچھا جاتا ہے، قصہ نثر بے نظیر اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کس نے لکھنے کا کام کیا ہے، تو صنعتی نے اس کو لکھنے کا کام کیا ہے، ایک بات آپ کو اچھے سے یاد رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد میں اگر میر تقی میر کے کلیات کی بات کی جائے، کل ملا کر کے کتنے کلیات ہیں، خوب بات اس پہ بھی میں نے کی ہے۔ تو بقا نے ان کو چور کہا تھا، مینار میر جو مثنوی لکھی تھی، اور انہوں نے ہجو جو کی تھی وہ جو ہے ازدر نامہ میں کی ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ تو ان کے کل کلیات پوچھے جائیں تو 7 ہیں، اردو کے پوچھے جائے تو 6 ہیں، فارسی کا پوچھا جائے تو 1 ہے، اس طرح سے آپ کو یاد رہے۔ سوال ہے نظم آوارہ کا شاعر کون سا ہے؟ بہت مشہور نظم ہے آوارہ، ہر حال میں یاد رکھنی چاہیے۔ آوارہ نظم جو ہے اس کو محمد رفیع نے گایا بھی ہے، اور اس پر ایکٹ جو کام کیا ہے مووی میں وہ مجاز نے سوئم کیا ہے، خود کیا ہے آوارہ نظم میں۔ تو یہ نظم آوارہ جو ہے وہ مجاز کی ہے، ایک بار اس کو سرچ کر کے ویڈیو دیکھیے گا اور ان کا دیکھیے گا ان کے بارے میں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال دیکھیے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ یہ قول آپ کو بتانا ہے کہ چاروں آپشن جو آپ کے سامنے ہیں ان میں سے وہ کون سا شاعر ہے، کون سا ادیب ہے جس نے یہ بات کہی ہے غزل اردو شاعری کی آبرو ہے؟ مسعود حسین خان ہیں، حالی ہے، عالم سرور ہیں، رشید احمد صدیقی ہیں۔ خاص طور سے رشید احمد صدیقی پہ غور کیجیے گا۔ رشید احمد صدیقی نے جتنے بھی قول کہے ہیں غزل سے متعلق، وہ غزل کے بارے میں خاص شعروں اس کی تعریف کرنے کی ہی بات کی ہے، اور غزل کی جو برائی بتائی ہے وہ زیادہ تر حالی نے بتائی ہے۔ تو یہ قول جو ہے غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ ہے رشید احمد صدیقی۔ اس کے بعد میں کیا ہے، اس کے بعد اگلا سوال دیکھیے ہے، اس کے بعد میں اگلا سوال ہے انشائے اردو قواعد کی کتاب ان میں سے کس سن میں لکھی گئی ہے؟ دریائے لطافت۔ تو دریائے لطافت جو ہے کس کی کتاب ہے یہ یاد رکھیے گا، کس سن میں آئی ہے یہ خاص طور سے یاد رکھنے کی بات ہے۔ تو 1803 میں آئی ہے دریائے لطافت، اور 1802 میں 1802 میں آئی ہے دریائے لطافت، اور 1803 میں آئی ہے رانی کیتکی کی کہانی۔ غلط ہو گیا، یاد رکھیے گا 1802 صحیح ہے دریائے لطافت کے لیے، اور 1803 صحیح ہے رانی کیتکی کی کہانی کے لیے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے وہ لفظ جو کسی اسم کی حالت یا کیفیت، قیمت کو ظاہر کرے یا کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو بتائے، تو وہ استعمال آپ کو بتانا ہے کس میں ہوتا ہے۔ تو اچھائی یا برائی، کالا یا گورا، یعنی کسی بھی چیز کی خوبی یا برائی بتائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے صفت، اس کی خوبی یا برائی کو صفت میں بتایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے ترجیح بند کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں سے ترجیح بند کیسے؟ وہ نظم جو بندوں پر مشتمل ہے، بھائی ایسی نظم جو بندوں پر مشتمل ہے اس کو ترجیح بند کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں شاعری میں ایسا مبالغہ جو عقداً اور عادتاً دونوں اعتبار سے ماحول ہو اسے کیا کہتے ہیں؟
تو یہاں پہ مبالغہ کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. سب سے آخری حصہ مبالغہ کا غلو ہوتا ہے، اسی کا یہیں پہ آنسر صحیح ہوگا. تو یاد رکھیے گا مبالغہ عقداً یہ جو آتا ہے چوتھے حصے میں وہ غلو ہوگا. یہاں پر آپ کا آنسر 3rd صحیح ہوگا. اگلا سوال، پیاسی تھی سپاہی خدا جو 3 رات کی. یہ خوب شعر آتا ہے اور سبھی کو اس کا معلوم ہے، حسن تعلیل ہے، اس لیے اسے چھوڑیے، آگے بڑھیے. آگے دیکھیے، دوڑنا، سونا اور کھیلنا، خاص طور TGT غور کیجیے، کھیلنا، تو یہ اسم کی کون سی قسم ہے؟ تو امید کرتا ہوں اس میں کریا ہو رہی ہے، کنٹینیو کوئی کام چل رہا ہے، تو اس میں جمع ہوگا، اس میں آپ کا ہوگا 4 آنسر صحیح. یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے. تم کون ہو؟ جبریل ہوں. کیوں آئے ہو؟ تو سرکار فلک سے کوئی پیغام. درجہ ذیل میں سند بتانی ہے. بہت آسان سا سوال ہے، اس میں سوال جواب ہو رہے ہیں تو آنسر آپ کا سوال جواب ہی ہوگا. اور یہ لکھی ہوئی نظم جو ہے، یہ سوال جواب جو ہیں وہ وال جبریل میں کیے گئے ہیں، نظم لی گئی ہے، اسی سے یہ شعر لیے گئے ہیں مجلس سورہ سے. اس کے بعد اگلا سوال ہے، کس صنعت کے لغوی معنی لپیٹنے اور پھیلانے کے ہوتے ہیں؟ تو لپیٹنے اور پھیلانے کا کام کیا ہوتا ہے؟ لپیٹنا معنی لف ہوتا ہے اور پھیلانے کا نثر ہمیشہ پھیلا کے لکھی جاتی ہے. تو امید کرتا ہوں لف و نثر اس میں صحیح ہوگا. آپ کا آنسر سبھی کا ٹھیک ہونا چاہیے. سوال ہے، کس صنعت میں کسی مشہور واقعہ یا قصہ کی طرف اشارہ؟ تو کسی مشہور واقعہ یا قصے کی طرف اشارہ کس میں کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا. تو اس میں اچھا ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا، اس میں تلمیح ہوگا صحیح آنسر تو، لیکن علم بیان اگر پوچھا جائے، علم بیان میں سے ان میں سے کون جو ہے وہ علم بیان میں آتا ہے؟ تو دیکھیے، کنایہ علم بیان میں آئے گا، تشبیہ علم بیان میں آئے گا، استعارہ علم بیان میں آئے گا، اور ساتھ میں مجاز مرسل. یہ 4 جو ہیں وہ علم بیان کے پیرائے میں آتے ہیں. اور اگلا سوال ہے، کوئی بھی صحیح حرفی کلمہ جس کا درمیانی حروف ساکن ہو جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ کیا کہلائے گا؟ آپ کا آنسر صحیح ہوگا 1st، کہلائے گا فاصلہ. یہاں سے آپ کا آنسر یاد رکھنا ہے 1st. تو 1st آنسر آپ کا صحیح ہے. یہیں تک کوشچنوں پہ بات کرتے ہیں. ان میں کوئی کوشچن غلط ہوا ہے تو ضرور بتائیے گا. بتانے میں غلط ہوا ہو تب بھی آپ کمنٹ کیجیے گا، یا کوئی بھی جانکاری میری طرف سے غلط ہوئی تو آپ بھی اس کو بتا سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کا بے حد شکر گزار رہوں گا.